اگر آپ نے 10-15 آدمیوں کو کھانے پہ بلایا ہے، ان میں سے اکثر آ گئے، 1-2 رہ گئے، اب 1-2 کے انتظار میں 12 آدمیوں کو تکلیف نہ دے، کھانا شروع کر دے، وہ بعد میں آئیں گے، بعد میں کھا لیں گے۔ اور اسی طرح دسترخوان کے اٹھانے میں جلدی نہ کرے۔ مہمان آیا، کھانا شروع کر دیا، آپ نے تو کھا لیا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی میرا تو بھوک ختم ہو گئی، پیٹ بھر گیا، اب جلدی جلدی بلانا کہ بھئی جلدی جلدی آؤ، دسترخوان اٹھاؤ، تو اس جلدی میں مہمان پریشان نہ ہو جائے۔ مہمان کو تسلی سے کھانا کھانے دے، جب وہ کھانا کھا چکے، سب فارغ ہو چکے، اس کے بعد کھانا اٹھائے۔ اور میزبان کو چاہیے کہ کھانے میں شریک بھی رہے اور آخر میں بھی اٹھے، اور کھانے پینے اور دیگر امور میں مہمان کے مزاج کی رعایت کرے، کیونکہ اکرام کا اولین مقصد اس کو راحت پہنچانا ہے، اس کی خدمت کرنا ہے، نہ کہ اپنی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ مہمان کے مزاج کی رعایت کرے اور کوشش یہ کرے کہ کھانا ٹیبل کرسی کے بجائے زمین کے اوپر عمدہ دسترخوان لگائے، آرام اور راحت کے ساتھ کھلائے۔ اور میوزک کا اہتمام تو ہرگز اور ہرگز نہ رکھے کہ یہ میوزک تو حرام اور حرام ہے۔ تو ٹیبل کرسی بعض جگہ ہوتی ہے، ٹیبل کرسی پہ کھانا جائز ضرور ہے لیکن خلاف سنت ہے، تو بھائی کبھی ٹیبل کرسی پہ کھائے تو کبھی زمین پہ بھی کھا لے تاکہ سنت بھی پوری ہو جائے۔ اور مہمان نے اگر رات کو قیام کرنا ہو، رات کو گھر میں رکنا ہو، تو میزبان کو چاہیے کہ مہمان کو راحت کے جو انتظام ہیں وہ تو کرے ہی کرے، کہ بھئی لائٹ یہاں سے بند ہوگی، یہاں سے کھلے گی، اور بیت الخلاء کا اس کو راستہ بتائے، قبلے کا رخ اس کو بتائے کہ قبلہ ایسا ہے، اس کو ایک جا نماز بھی دے دے، نماز پڑھنے کی جگہ بتا بھی دے کہ بھئی ایسے ایسے ہے، ساری چیزیں اس کو بتا دیں تاکہ اس کو رات کو پریشانی نہ ہو، وہ پریشان نہ پھرتا رہے۔ جو آپ نے اہتمام اس کے لیے کرنا ہے وہ سارا کرنے کے بعد اس کو لائٹ کا آن آف ہونا، بیت الخلاء آنے جانے کا طریقہ بتانا، اس کے لیے نماز کی جگہ کا بتانا، قبلے کے رخ کا بتانا، اور ضرورت کی چیزوں کو سامنے رکھنا، یہ بہت اچھی بات ہے تاکہ مہمان کو وحشت نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح جب مہمان جانے لگے تو سنت یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقہ یہ ہے کہ جب مہمان گھر سے جانے لگیں تو کچھ دور تک یا گھر کے دروازے تک ان کے ساتھ جائے۔ اب اس میں 2 نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک نیت تو یہ کہ ایسا نہ ہو کہ واپس ہی آ جائے، میں اس لیے چھوڑنے جا رہا ہوں، تو یہ تو مذاق کی بات ہو گئی۔ لیکن سنت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت یہ ہے کہ مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جائے، یا جہاں تک بے پردگی نہ ہو۔ اگر عورتیں ہیں تو ان کے لیے یہ سنت نہیں ہوگی کہ وہ باہر مین گیٹ تک چھوڑنے جائیں، بس تھوڑا سا آگے چل لیں کہ بے پردگی بہرحال کسی صورت نہ ہو، کہ وہ اللہ کا حکم ہے، وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اسی طرح مہمان کے ساتھ میزبان کو چاہیے کہ کھانے میں شریک ہو اور ان کو ہلکا پھلکا کہتا رہے کہ آپ کھا لیجئے، بہت اصرار بھی نہ کرے، زبردستی بھی نہ کرے۔ ایک جگہ خیر میں گیا، ماشاءاللہ خوب انہوں نے کھلایا، میں نے کھا لیا، پھر اور کھلایا، پھر کھا لیا، میں نے کہا گنجائش کوئی نہیں، تو وہ کوئی نئی ڈش آ گئی کہ اب یہ والی کھا لیں، تو مختلف ڈشیں کھا کے پھر میرا ہی حال خراب ہو گیا۔ بہرحال میزبان کو چاہیے کہ وہ مہمان کی خدمت خود بھی کرے، ایسا نہ ہو کہ سارا کام نوکر ہی کریں، دوسرے لوگ ہی کریں، خود بھی چاہیے کہ خدمت کرے، کہ مہمان کے اکرام کا حکم ہے۔ فرمایا کہ جو قیامت کے دن اللہ سے ملنا چاہتا ہو اچھی حالت میں، جو قیامت کے دن اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ تو خود بھی اکرام کرنے کی اس میں بات کی گئی۔ اگر اور کام کرنے والے موجود ہیں، خدمت کرنے والے موجود ہیں تو ٹھیک ہے، ان سے بھی کام لے، لیکن نگرانی، کیئر ٹیکنگ رکھتا رہے، اس کو میزبان کو اندازہ ہو کہ میری بھی اہمیت ہے اور مجھے بھی دیکھا جا رہا ہے، مجھے بھی پوچھا جا رہا ہے۔ اس میں مہمان کی عزت ہے، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے، نبی علیہ السلام کا حکم بھی ہے۔ اور میزبان کو چاہیے کہ ہلکی پھلکی گفتگو کے ذریعے میزبان کے ساتھ بات چیت کرتا رہے۔ بالکل خاموش بیٹھا رہے گا تو وہ نہیں کھا سکیں گے، تو ان کو وحشت نہ ہونے دیں، بے تکلفی کا ماحول کرے تاکہ وہ خوش ہو کر رغبت کے ساتھ زیادہ کھائیں۔ اور یہ بتایا کہ مہمان کی آمد کے اوپر خوشی کا اظہار کیا جائے تاکہ وہ اپنی آمد پر افسوس نہ کرے، نالہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو محسوس ہو کہ جی میں آیا ہوں تو ان کے اوپر مصیبت برس گئی، ایسا نہ ہو۔ اپنی طرف سے ان کو خوشی کا احساس دلائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کے گھر میں مہمان بھیجتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کے گھر میں مہمان بھیجتے ہیں، اور مہمان جب آتا ہے کھانا اپنے نصیب کا کھاتا ہے اور میزبان کے گناہ سمیٹ کے لے جاتا ہے۔
تو انسان خوش ہو کہ یہ آیا ہے، میرے گناہ آج معاف ہو جائیں گے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے، میرے گھر میں برکتیں آئیں گی، ان چیزوں کو سوچے گا تو مہمان کے آنے سے دل خوش ہوگا۔